وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت پیاری پوسٹ ہے اور بڑی خوشخبری ہے حافظ قرآن کے لیے۔ قرآن حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اللہ کا انعام ہے، لیکن اس کے لیے جو اس پر عمل کرے اور اس کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائے اور مال حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائے، جس طرح نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اقرأ القرآن ولا تقرؤ بھی، قرآن پڑھاؤ یعنی، لیکن اس کو کھانے پینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا پڑھیں گے پڑھائیں گے، ان کا عقیدہ ہی قرآن کے خلاف ہے۔ کتنے حافظ قرآن ہیں کہ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار کرتے ہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں ان کو دین کی۔ اور جو پہلی توحید کی آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ یہ آیتیں بار بار پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن اس کے بعد یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد کی پکاریں یہ حافظ قرآن لگاتا ہے۔ سارے اس میں ملوث ہیں، چاہے یہ عالم دین بھی ہوں، حافظ قرآن ہوں، بریلوی حافظ قرآن ہو، دیوبندی حافظ قرآن ہو، قرآن کے مدرسے انہوں نے کھولے، قرآن کی اکیڈمیاں چلا رہے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اسرار قرآن کی اکیڈمیاں پوری زندگی چلاتے رہے، لیکن وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور یہ حلول کے عقیدے جو صوفیوں کے تھے، پوری زندگی اس کا دفاع کرتے رہے، ان کی تائید کرتے رہے۔ اسی طرح کتنی بڑی اکیڈمی چلا رہا ہے، اپنی نام ہے اور ایکٹیو بھی ہے، اللہ نے علم بھی دیا ہے علی انجینئر کو، اور کتنا شرک اور کفر ان کا واضح بھی کرنے کے بعد انہی کو اپنا رہنما اور لیڈر اور امام مانتا ہے کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں۔ یہ بات فخر سے کہہ رہا ہے، جو بات نہ کرنی چاہیے تھی اس کو فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح طاہر القادری دیکھو کس طرح قرآن بیان کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شرک۔ اور خادم حسین رضوی کا تو کہنا ہے کہ آپ بہت ہی زبردست انداز سے قرآن پڑھتے تھے، گردانیں یاد، ساری ایک ایک حرف کی گردانیں یاد، لیکن پورے شرک اور کفر کی نعروں کے اندر ان کی تقریر ہوتی تھی۔ اور وہ جو آیت ہے قرآن کی جس کا ترجمہ ہے سورہ البقرہ کی، کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت بڑی شدید کرتے ہیں، یعنی مومن اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، دیوانہ وار محبت اپنے مالک اور خالق سے کرتے ہیں۔ بالکل ان کی تقریروں سے یہ چیز نکلتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت اس طرح جس طرح اللہ کی کرنی چاہیے، اس طرح اللہ کے بالکل مقابلے، کیا اس سے آگے لے گئے، محبت کے اندر پوجنے کی حد تک لے گئے۔ جس طرح آج یہود و نصارہ کے سارا مسئلہ کہتے ہیں محبت بائی محبت، لو لو، گاڈ از لو، اس طرح کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایسوں کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی ہے، اور اللہ نے لعنت کی ان کے اوپر انبیاء کے زبان سے۔ تو نبی علیہ السلام منع کر کے گئے کہ دیکھنا مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو بڑھایا، تو ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو اس طرح ان کی تقریروں سے، ان کے جو بیانات ہیں، اسی طرح یہ جتنے یہ دوسرے ذاکر لوگ اور شیعہ لوگ کہتے ہیں ہم حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت اس طرح کی ہے جو اللہ کے مقابلے میں کی جاتی ہے، کہ اللہ کا کوئی وقار نہیں، اللہ کی کوئی عزت نہیں۔ اور یہ ان لوگوں کی جو محبت اس طریقے سے نیک لوگوں کی محبت کی وجہ سے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، پکار رہے ہیں یا حسین یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، لبیک یا حسین، یہ سارے وہ نعرے ہیں، چاہے یہ لبیک یا رسول اللہ کہیں، کوئی لبیک یا غوث کہہ رہا ہے۔ اور مخلص مومن کو جو سکھایا گیا تھا وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، پوری طرح اس جو تلمیہ ہے اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ایسے جو حافظ ہوں وہ ان کے لیے بتایا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پتھر وہاں برزخ میں اوپر قیامت سے پہلے اس کے سر کے اوپر مارا جائے گا، سر اس کا کچلا جائے گا اس حافظ قرآن کا، اور
پھر وہ پتھر اٹھانے جائے گا، اٹھانے والا اتنی دیر میں اس کا سر پھر بن جائے گا، پھر آگے پتھر مارے گا اس کو، کیونکہ یہ عالم دین تھا، قرآن اس کو آتا تھا، لیکن نہ صبح اس پر عمل کرتا، نہ شام کو اس پر عمل کرتا تھا۔ کتنے ہمارے فوجی بھائی ہیں، میں نے خود وہاں دیکھا ہے، نعرہ حیدری یا علی مدد، اس طرح مکے لہرا لہرا کے وہ اللہ کو مکے دکھا رہے ہیں، نعرہ حیدری یا علی مدد لگا کے۔ ہماری اپنی 7 پنجاب رجمنٹ کا یہی نعرہ تھا، دم دم علی علی، صبح صبح علی علی، ہر طرف علی علی ہو رہی ہے جی۔ تو یہ شرک کرنے والے ہر دور کے اندر اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ایسے حافظ قرآن کو وہاں بہت ہی زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ باقی وہ حافظ قرآن جو اس دعوت کو لے کر اٹھے، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے، اس قرآن نے عربوں کو اٹھایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے سنا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے، یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھاتا ہے۔ گویا بتایا گیا تمہیں جو اللہ اٹھا رہا ہے یا اللہ نے اٹھایا ہے اس قرآن کی وجہ سے، کسی مکی اور مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں، یا عربی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس قرآن کی وجہ سے۔ اور اس قرآن کو جب تم چھوڑو گے تو ذلت اور خواری کی پستیوں میں جا کر گرو گے، اور وہی ہوا جب سے امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، عقیدے قرآن کے خلاف بنائے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز اور اس طرح کے القاب دیے، پھر واسطے، وسیلے، پھر رکوع اور سجدے ثابت کرنا شروع ہو گئے۔ یہ مفسر ان کے دماغوں کے اندر شرک تھا، انہوں نے اللہ کی کتاب سے یہ سارے شرک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آج بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنفی ہوں آج کے، اور حنیفی ہوں، سب قرآن سے شرک ثابت کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم دین کے اوپر ہیں، یہ قرآن ان کو وہاں شفاعت کرے گا، یہ قرآن ان کے خلاف جائے گا، ان کے خلاف حجت قائم ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ اصل مسئلہ ہے جو سامنے لانا ہے، کیسے حافظ قرآن کو کہا جائے گا، مخلص مومن حافظ قرآن کو کہا جائے گا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ اور اس کی آخری منزل ہوگی جب آخری آیت پڑھے گا، ایسا درجہ اونچا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے عزیز و اقارب کو، جو اس کے آباء و اجداد میں سے جو مومن گزرے ہوں گے ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور جو ان کی نسلوں میں مومن گزریں گے ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ لیکن جو مشرک حافظ قرآن ہوگا، جو 11ویں کھانے والا، عرس اور میلے کرنے والا، یا علی مدد کے نعرے اور یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا، نوروں میں نور اللہ کی پکاریں لگانے والا، اور جمہوریت کا پرستار، اور کفر و شرک پھیلانے والا، اور کفر و شرک پھیلانے والے اکابرین کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے والا کہ ان کو کچھ نہ کہنا، ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ کہا تو پھر بات سنے گا کون؟ اچھا تم قرآن پڑھ کے، قرآن پڑھنے والا اس طرح کے الفاظ بولے؟ نہیں میرے بھائیو، قرآن پڑھنے والا تو کفر و شرک کی نشاندہی کرے گا، بالکل پوری طرح کفر و شرک سے گویا اعلان جنگ کر دے گا قرآن پڑھنے والا۔ قرآن کے ذریعے یہ دعوت اٹھی تھی اللہ کے بندو، انقلابی کتاب ہے، آج بھی ان کے ہاتھوں میں، ان مسلمانوں کے اندر ہے یہ کتاب، یہ سب سے زیادہ اس کے ناقدرے، اور یہ خاص کر عرب ہیں، یہ عربی زبان ان کی عربی، لیکن سب سے زیادہ قرآن کے دور اور قرآن کا مذاق اڑانے والے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا، نور بنا، اور امام بنانے کی بجائے اس کو مقتدی بھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بے ایمان۔ سب سے زیادہ ناشکر یہ غدار یہ عرب ہیں، اور پھر یہ دوسری اس سے بعد پھر یہ ہمارے پاکستانی ہیں، پھر یہ ترک ہیں، سارے کے سارے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور ان کے خلاف بہت بڑا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ہو رہا ہے، یہ دعوت اٹھ پڑی ہے، اور اب یہ دعوت انشاءاللہ غلبہ پکڑے گی، کوئی دنیا کی طاقت اس دعوت کو نہیں روک سکتی ہے۔